بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد بٹ، فوکس آن نیوز کے ساتھ۔ 3 مارچ سے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال جو سابق میئر تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ڈاکٹر ثقیل جو رکن سندھ اسمبلی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی پریس کانفرنس میں جو 3 مارچ کو کی تھی اس میں انیس قائم خانی ساتھ تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اس میں مزید شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور آئندہ کی جو پریس کانفرنس ہوگی ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ اور جوائن کریں۔ یہ سلسلہ تھوڑے وقفے سے جاری رہے گا، اور اسی لحاظ سے آپ پریس کانفرنسیں دیکھتے رہیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے مصطفیٰ کمال نے جو چارجز لگائے ہیں اس کی اس وجہ سے زیادہ امپورٹنس اہمیت بن جاتی ہے کہ وہ اندر کے آدمی ہیں۔ پہلے جو باتیں ہوتی تھی ہم سنتے تھے، جو خبرات میں آتا تھا یا ہیئر سے تھا یا بی بی سی کی طرف سے کبھی کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی، یا کبھی کراچی میں جو کچھ واقعات ہوتے تھے اس کے حوالے سے کہیں کہیں ان کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ ان کے اندر کے آدمی تھے اور بہت امپورٹنٹ رکن تھے ایم کیو ایم کے، اس لیے ان کی بات کو وزن جو ہے ضروری دینا ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی، جس میں چودھری نثار نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری تقریر جو پریس کانفرنس ہے لفاظی تھی، اور اگر ان کے پاس کسی چیز کے کوئی ثبوت ہیں تو ان کو چاہیے کہ ثبوت جو ہیں وہ پیش کریں، کیونکہ ایسے بات نہیں بنتی۔ آپ روزانہ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، بے شمار جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس میں کرپشن کے بڑے بڑے میگا سکینڈلز مینشن ہوتے ہیں، لوگ کے آڈٹ رپورٹس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی ابھی تک کوئی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا۔ اب انہوں نے جو چارجز لگائے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ رکن رہے ہیں، 1988 سے لے کر 2013 تک رہے ہیں، اور انہوں نے 2013 میں سینیٹرشپ جو ہے وہ چھوڑی اور پھر دبئی چلے گئے۔ اب 2013 سے پہلے تک کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے پوری اپنی قیادت کے ساتھ گزارا ہے، اور اندرونی کہانی سے ہر طرح سے وہ واقف ہیں۔ ان کے جو مین چارجز ہیں وہ یہ ہیں کہ راہ سے 20 سال سے فنڈنگ لے رہے تھے قائد رہنما جو ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ کراچی میں جو قتل و غارت ہوتی رہی جس میں وہ سہولت مرزا اور اجمل پہاڑی اس سے بھی قتل کروائے گئے۔ بہرحال یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس کے اوپر مہینوں بات ہو سکتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا ایشو جس کا کہ اسٹیٹ سے تعلق ہے، ریاست سے تعلق ہے، تو جب فرسٹ ٹائم یہ خبر آ گئی تھی کہ یہ راز سے فنڈنگ لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے کیا کارروائی کی اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب میاں طارق جاوید کو، سینئر اینکر ہیں ماشاءاللہ پی ٹی وی کے، اور ساتھ ہیں شہزاد شاہ جیلانی، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو گاہے بگاہے ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں بریگیڈیئر رشید علی ملک صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے اپنے انٹرو میں بتایا، میاں طارق صاحب، مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کر دی، ایک تہلکہ مچا دیا، ایک ملک میں ہلچل مچا دی، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں تو وہ کہتے ہیں میں ثبوت نہیں دوں گا، پوائنٹ بلینک، اور کہا کہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کہ جی میں کمیٹی میں بھی پیش نہیں ہوں گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چودھری نثار کو یہ کہنا پڑا کہ یہ لفاظی ہے، اور جب تک وہ ثبوت نہیں دیں گے کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تماشا اب لگ گیا ہے، اب تو میں اس کو تماشا ہی کہوں گا، یہ اس کا مطلب منطقی انجام کا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا اندر کے آدمی ہیں مصطفیٰ کمال، اور میں آپ کے ساتھ ہی تھے ہم لوگ شام میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے جا کے کچھ ٹی وی چینلز پہ جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں ایک دو چیزیں جو آج کی پریس کانفرنس میں ہوئی ہیں
کہ جی ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا کہ جی ہمیں جب مار پڑی ہے 9-0 پر رابطہ کمیٹی کو تو اس کے بعد ہمارا ضمیر جاگا ہے. تو اب شاید یہ وہ جو مار ہے اس مار کی وجہ سے سب کے ضمیر آہستہ آہستہ جاگ جائیں گے. ہو سکتا ہے پوری رابطہ کمیٹی ہی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو آنے والے دنوں میں. رہی بات آپ نے کہا نا کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا, بٹ صاحب میرا خیال ہے کہ ایویڈنس دینے کی شاید اس کو ضرورت بھی نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو, اس وجہ سے کہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ سارے کے سارے ایویڈنس آپ کے اداروں کے پاس موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے وہ ایویڈنس ہیں جو بی بی سی پہ بھی چل چکے ہیں, جو بقول مصطفیٰ کمال کے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین صاحب کو نہیں, میں تھوڑا آپ کو کریکٹ کروں, یہ بی بی سی پہ چل گئے ہیں یا یہاں پر اخبارات میں آئے ہیں, وہ خبر کی حد تک ہیں, ایک نیوز کی حد تک ہیں. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پراپر ایویڈنس پیش کرنا پڑتی ہے, آپ کو ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ آیا, یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے, اتنے پاؤنڈ آیا یہ ہے, اتنے ڈالر آئے اس کا یہ ہے, وہ ثبوت دینے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہائی پروفائل کیسز میں کئی ملزم جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے. اگر آپ کی پروسیکیوشن ٹھیک ہوگی, جو ایویڈنس آپ کے اداروں کے پاس موجود ہیں اس پر کام کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ عدالت میں پروف بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں بھی پروف ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ کہ جو ایویڈنس موجود ہیں, جن ایویڈنس کی بات مصطفیٰ کمال نے کی ہے, انیس قائم خانی نے کی اور آج ڈاکٹر صغیر احمد نے کی ہے, یہ ایویڈنس موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے تک یہ جتنی باتیں آج میڈیا پہ ہو رہی ہیں اتنی تو کوئی بات کر بھی نہیں سکتا تھا. آج جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو کچھ آج کراچی میں ہو رہا ہے, کراچی آپ کو پتہ ہے خوف کی اس فضا سے نکل چکا ہے. پہلے تو ہڑتال جو ہوتی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر چھینک آتی تھی کسی کو تو ہڑتال ہو جاتی تھی. اب وہ ہڑتالوں کا موسم ختم ہو گیا ہے. اب سچویشن یہ کہ ایک سینیریو بہت سارا چینج ہو چکا ہے. یہ جو چیزیں آ رہی ہیں کہ جی وہ اندر کے آدمی نے ایک بات کی ہے تو اس کو ہمارے سنجیدہ حلقے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے. رہی بات چودھری نثار علی خان صاحب کی, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیٹیکل جو آپ کے کولیشن ہوتا ہے یا پولیٹیکل جو مفادات ہوتے ہیں, ہمارے سیاسی مفادات ہوتے ہیں, اس کے تحت کچھ چیزیں بولی نہیں جاتی. آپ کو یاد ہوگا, آپ ہی نے بلکہ میرے ہی ایک شو میں کہا تھا کہ یہ فروری کا مہینہ جو ہوگا, فروری کے مہینے میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی. یہ انہی ڈیولپمنٹس کا نتیجہ ہے. کچھ اور بھی اطلاعات تھی کہ فروری میں مڈ فروری تک یا فروری کے اینڈ تک جو ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں. اگلے دنوں میں پنجاب میں نیب کی کوئی کاروائیاں ہوں گی, اس کے بعد یہ ساری کی ساری اس کو اگر ایک ٹائم دیکھ لیں نا کہ اس کا جو ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری صورتحال کدھر جا رہی ہے. منطقی انجام کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے, اس وقت ساری کی ساری چیزیں جو ہیں میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. اور میڈیا آپ کو ہمارا پتہ ہے کہ ان کو کوئی نئی چیز چاہیے ہوتا ہے, جس کو عام آدمی جو یہ کہتا ہے کہ جی منجن بیچنے کے لیے, تو آج کل مصطفیٰ کمال اس وقت کا ٹاپ منجن ہے جس کو بیچنے کے لیے تمام میڈیا چینلز اس پہ انالسٹ بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جن حقیقتوں سے مصطفیٰ کمال آج پردہ اٹھا رہے ہیں, 30 سال وہ اس میں پارٹنر بھی تو رہے ہیں نا, اس کا حصہ بھی تو رہے ہیں نا. تو کیا مصطفیٰ کمال اپنے آپ کو بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں گے جی ہاں جو مجھ سے ہوا ہے, جو بھتہ یا جو فطرے کے پیسے وہ اکٹھے کر کے یہاں سے لندن بھجواتے رہے ہیں, جن کا انہوں نے اعتراف بھی کیا, تو کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی مصطفیٰ کمال سے؟ تو یہ چیزیں بھی دیکھیں. بالکل صحیح ہے. آپ کے پاس آتے ہیں شہزاد صاحب, جیسے آپ نے یہ سنا کہ ایک شخص جو پارٹی سے 1988 سے لے کے 2013 تک منسلک رہا ہے, اور اس دوران بہت ہائی پروفائل ان کی اپوائنٹمنٹ رہی ہے, ممبر رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, میئر رہے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر ایکشن میں شامل تھے, ان کو تمام چیزوں کی معلومات تھیں, تو اتنی دیر تک کیوں یہ ٹالریٹ کرتے رہے؟ کیا وجہ تھی, کیا مجبوری تھی کہ اچانک اب ان کو 3 مارچ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے اور عوام کو جا کے اندر کی بات بتانی چاہیے؟ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں, کیا آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی؟ یہ سب سنی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سیریس ایلیگیشنز لگ گئے ہیں تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر؟ کیونکہ اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے انڈر کانسٹیٹیوشن کہ اینی پارٹی, اینی انڈیویجول انوالوڈ in anti-state activities, he must be taken to task. جی بالکل. بٹ صاحب آپ کے پچھلے پروگرام میں اسی موضوع کے حوالے سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ بہت سارے جو ہیں وہ گرے ایریا بہت ہے اس سارے معاملے میں, بلیک اینڈ وائٹ اتنا نہیں ہو رہا ہے, اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر, اگلے 5 روز یا 1 ہفتے کے اندر مزید اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ دیکھیں گے کہ وہ کون ان سے مل رہا ہے یا وہ کس سے جا کے مل رہا ہے.
تو ایک بات سامنے آئی کہ وہ تو نہیں ملے کسی سے. البتہ یہ آج ہم نے یہ ڈیولپمنٹ دیکھ لی ڈاکٹر صغیر احمد کی صورت میں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی جو میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس کے حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سوال جو اٹھایا کہ اسٹیٹ کس طرح ریئیکٹ کرے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کس طرح ریئیکٹ کرے. معاملہ یہی آ رہا ہے کہ جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس دیکھی یا آج بھی دیکھی, آج اور پچھلی پریس کانفرنس میں شاید اگر کوئی فرق اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں تو شاید 10% یا 15% جو ہے فرق ہوگا, باقی تقریباً وہی ریپیٹیشن ہوئی ہے. اس بار یہ ہوا ہے کہ معاملہ جو اچھالا گیا ہے وہ اچھالا گیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ, کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ انفولڈ کیا ہے, انرتھ کیا ہے اور ریویل کیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ کیا ہے اور رپورٹ دیکھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب نے آج اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے. تو مطلب یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ کون سی چیز دیکھی ہے, کس نے دکھائی ہے. ابھی تو رپورٹ تو سامنے ہی نہیں آئی, اور اگر آئی ہے تو وہ ہونی چاہیے وتھ منسٹری آف انٹیریئر, جو کہ چودھری نثار صاحب کافی بار بول چکے ہیں کہ جی وہ وفد آئے اور ہم نے ان کو کچھ چیزیں دی, انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ شیئرنگ کی. دیکھیں شیئرنگ لفاظی حد تک تو ہو سکتی ہے. برٹش گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا کم سے کم کوئی اس طرح کے معاملے کے اندر کوئی ہینڈ اوور کرے ڈاکیومنٹ اور بولے کہ جی اب آپ اس پہ دیکھ لیں. اب معاملہ سارا آ رہا ہے گھوم پھر کے, اگر ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا آئی وٹنس انڈر دی نوز, یہی بات جو ہے ڈاکٹر صغیر کہہ رہے ہیں. انیس قائم خانی صاحب تو خیر بات ہی نہیں کر رہے میڈیا سے, وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں تو وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم پیچھے کی سارے معاملات نکال لیں تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ڈیفینیٹلی دے مسٹ ہیو سم آئیڈیا کہ واٹس ہیپننگ. اور یہ بات جو اب جا کر بات ہو رہی ہے کہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں را کے دیگر انوالومنٹس کے حوالے سے, باہر کی فنڈنگ سے اور الیجنس کے, دیکھیں اب معاملہ آ رہا ہے الیجنس پہ. آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم جب میں آخری بار گیا تھا 2012 میں, تو وہ ہمارے سامنے تو اشاروں میں بات کی جاتی تھی, پھر ہمیں کہتے تھے کہ باہر سے مدد لینے میں کیا حرج ہے. یہ بڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب کہ انہوں نے چارج شیٹ جو اس وقت بنائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ بھی ایک سنگین الزام لگایا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی پارٹی ایسی ملک کے اندر کام نہیں کر سکتی جس کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہو, جس کی لیڈرشپ باہر سے ہو, اور اٹ ہیز ٹو بی مینیجڈ ود ان دا کنٹری. اس کے جو ریسورسز ہیں, اس کے جو چندہ جو بھی ہے, اٹ ہیز ٹو بی مینیج فرام ود ان. اس کا مطلب کہ ہم وے از بینگ پیوڈ فار دیٹ. جو بھی ابھی الطاف صاحب پہ بین ہے, تو میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ, کیونکہ بین پھر میں اگر بتاؤں گا تو شاید بہت سارے لوگ نہ سمجھ پائیں. جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں ان کے اوپر بین ہے, ان کی اسپیچ پر, ان کے بیان پر. جی ہاں بین ہے. اب اگلا بین بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ ابھی تک تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو نہیں ہونا چاہیے. پیمرا نے بھی جو ہے اس کو باور کرایا. اس کا مطلب کہ ایک اور بین بھی لگ سکتا ہے ایک پوری جماعت کے اوپر, کہ یہ جو جماعت ہے, اور اس میں سے یہ ہو رہا ہے کہ اب جو یہ ہاپنگ ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی جو 3 مارچ سے ابھی تک جو آپ کے پاس سامنے ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں, اس کو مطلب کیسے آپ سم اپ کریں گے؟ جو 3 مارچ سے ابھی تک ہوا ہے, اس کا کوئی قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا حکومت کو کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسائلیشن ایک کمیشن بنا دیا جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, کسی کو کوئی شکایت نہ رہے. آپ طارق صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں سجیشن کو؟ بٹ صاحب سجیشن کی حد تک دیکھیں, ہمارے ہاں اگر کمیشن اور وہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا, فلانا کمیشن بنا دیا, کمیشن ہی بنانے پھر تو رہنے دیں. میں تو ان سے آپ کہتے ہیں دین اینڈ دیر فیصلہ کریں جو کرنا. ایک چیز اچھا بات یہ ہے کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں اگر فار ایگزامپل لالو پرساد یا وٹ ایور سو کوئی اور پارٹی, یہ عام آدمی پارٹی ہے یا کوئی بھی پارٹی, اس پہ صرف ایلیگیشن لگ جائے کہ آئی ایس آئی اس کو فنڈنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پر اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا. یہ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں اپنے ملک اور نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے, آپ بھی بڑھ صاحب جانتے ہیں کہ 92 آپریشن سے لے کے اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد یہاں لوگوں کو صرف شاید بہت سارے میڈیا پرسنز کو یاد ہے 18-20 لاشیں گرتی تھی.
ہم نے 170 لاشیں بھی گرتی دیکھی اس شہر میں. ہم نے ایک دن میں ہی 200 کے قریب جا کے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, جہاں پہ بوری بند لاشوں کا ایک رواج اور ایک وہ آیا تھا کہ جس میں کھجی گراؤنڈ ہو یا پاک کالونی ہو یا کرنگی ہو یا اورنگی ٹاؤن ہو, بوری بند لاشیں ملتی تھی. سوزوکی ہائی روف میں جاتے جاتے کوئی نامعلوم افراد پھینک کے چلے جاتے تھے. وہ لوگ جو اتنے مر گئے ہیں, کیا ان کا خون کدھر جائے گا؟ ان کا خون کیا رائے گاں جائے گا؟ پھر اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے, گرفتاریوں کے دوران انکاؤنٹرز میں مارے گئے, وہ کون لوگ تھے کہ وہ بے گناہ تھے؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, ہم اس کے اوپر آ رہے تھے. آپ یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں, ابھی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں سب کو, کیونکہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عقل دی ہوئی ہے. وہ کسی کی کوئی شخص بھی قطع نظر اس کے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے, اگر وہ کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. آپ کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری جیلیں کھول دیں اور پھر باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی آپ سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے میرے خیال میں تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. ایوری ون شوڈ اکاؤنٹ فار اٹ. اور اگر آپ نے صحیح معاملات کو دیکھنا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے پیریڈ کا 88 سے لے کے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک سینیٹر ہیں 2013 تک, ان کو اپنا کنڈکٹ بھی بتانا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی مال نہیں بنایا, میں نے کوئی پلاٹ نہیں بنایا, وہ تو اگر ہوتا تو وہ پتہ چل جاتا, میڈیا کو تو معلوم ہو جاتا ہے. وہ اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کام بھی کیا جیسے نعمت اللہ نے کام کیا, کراچی میں بہت کیا, فنڈز بھی بہت ملے پرویز مشرف سے. لیکن ان معاملات کے اوپر آنکھیں بند کرنا اور اب اچانک ایک دم ضمیر کا جاگ جانا, کچھ اس کے اوپر کچھ دیکھیں بٹ صاحب بات یہ جو ہے کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے کنفیوژن. اس کی وجہ یہ کہ وہ چیزیں ویسی سامنے آ رہی ہیں تو یو آر بلیوڈ what you are shown or what you look at, تو you believe in that thing. اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ سارا جو مرحلہ ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو واپسی اور اس کے بعد اب کی جو ڈیولپمنٹس اور جو پیش خیمہ صورتحال ممکنہ طور پہ جو بننے جا رہی ہے, اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو چیز انہوں نے جو پچھلی بار اپنی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے پارڈن, ہم نے لفظ یوز کیا تھا, لیکن اس کو پھر اب ہم نے سمجھا ہے کہ وہ ایمنیسٹی ہے. ایک لحاظ سے وہ ایمنیسٹی مانگ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے, تاکہ ان کی ہمدردیاں ان کی فیملیز کی وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. کیونکہ اس وقت تک متحدہ قومی موومنٹ نے دیکھیں کھل کر اس پر کوئی تحریک نہیں چلی. آج ڈاکٹر صغیر نے یہ کہا کہ ہمیں کہا جاتا تھا جا کر جو ہے وہ آپ جا کر لاش رکھ دیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر, اور پھر وہاں سے وہ جو فیملیز ہوتی تھی وہ ہمیں پریشر مارتی تھی کہ بھئی ان کا جنازہ تو ہونے دو, تو ہم کہتے تھے ابھی ٹھہر جائیے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک دو ٹوک بات بتا دی کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ سنسیئر نہیں ہے, یہ الزام انہوں نے لگایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاشوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر اس حساب سے بالکل لوگ. اچھا, اب یہ سارا اگر ہم اس ساری بات کو ہم لے لیں, ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی کہ ان کا جو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے, آپ ایگزمپٹ کر دیں گے, یہ لوگ جو ہیں یہ گنتی کے ہینڈ پک جو لوگ ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے, باقی جو سزا تو ہر کوئی دیکھیں کل کو جسٹس از ناٹ سروڈ اکارڈنگ ٹو دا میرٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر ایک سلیکٹیو جسٹس کی بات پھر آ جائے گی. پھر آپ بات کریں گے کہ یہ NRO2 کی پھر بات ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا 2008 میں اس میں یہ کتنے کیسز تھے, وہ کیسز بھی ابھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, بلکہ اس پر تو کسی کی توجہ نہیں ہے. اس وقت جو کیسز ہیں وہ ہیں عدالتوں کے اندر بھی, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس فائلیں پڑی ہیں, اس کو کیسے ایمنیسٹی مل سکتی ہے, کون اس کو پارڈن کرے گا, یہ اس وقت ہے. اب آج ایک اتفاقیہ دیکھیں, ایک اور بھی معاملہ سامنے آ گیا, کراچی کا جو یہ سوموٹو جو تھا ٹارگٹ کلنگز اور بدامنی کا جو کیس ہے, آج اس میں بھی ایک جو وہ بعد میں ہونا تھا آج ہو گیا. ایک ایپیکس کورٹ نے اس کو کیا, سرزنش ہوئی ہے افسران کی وہاں پر اور سارے معاملات. میں بر صاحب ایک چھوٹا جو پوائنٹ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. ہم جو صحافی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایونٹس کی کوریج کرتے ہیں تو وہاں سے گیدر کرتے ہیں انفارمیشن کو, اور اسی بنا پر پھر وہ کامنٹ کرتے ہیں. پچھلی بار مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تو ہم نے جو ٹی وی پہ دیکھا اور سارے معاملات. میں آج مصطفیٰ کمال صاحب کے گھر گیا تھا, صبح کو ان سے ملاقات کی, کچھ ٹائم میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیا.
کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز دیکھیں, ہم ملیں اور دیکھیں کہ باڈی لینگویج کیا ہے, ویژن کیا ہے, کانفیڈنس لیول کیا ہے, وہاں کا ماحول کیا ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی دروازے کھلے ہیں, واقعی دروازے کھلے ہیں, لوگ آ رہے تھے, لوگوں کو بٹھایا جا رہا تھا, ان کی انٹری بھی ہو رہی تھی. اس کے بعد ان کے نام پوچھے جا رہے تھے, کہاں سے آئے ہیں, یہ بھی ایک بار وہ صاحب رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے تھے. باہر میں نے دیکھا کہ پوری اس اسٹریٹ کے اندر DSNGs کی لائن لگی ہوئی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس تو ہونی تھی 4 بجے اور یہ DSNG وہاں پر لگ گئی تھی کوئی تقریباً 12 بجے کے قریب, بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے. اب وہاں پر وہ لائن پوری لگی ہوئی تھی, کچھ وہاں پہ دوست بھی ملے. اندر جب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہم بیٹھے اور گپ شپ ہو رہی تھی تو ان کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے, کچھ نوجوان آئے تھے, کچھ خواتین آئی تھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے ساتھ جو انٹریکشن کیا وہ میں آپ کو تھوڑا بتا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں, آپ کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں, آپ آنیسٹ ہیں, محنتی ہیں. بولا نہیں مگر کیسے, مطلب میں تو یہاں پر نہیں تھا اس ارینا میں, پولیٹیکل ارینا میں, اور جو لوگ ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے بڑا یہاں کام کیا اور ہمیں نیو لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ہمیں متبادل قیادت چاہیے, آپ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور آپ نے جو باتیں کی ہیں بالکل صحیح ہیں. انہوں نے ایک کراس کوشچننگ کی ان کے ساتھ, جو ان کا جو ہے وہ ایک انٹریکشن جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ریزننگ کے تھرو کر رہے ہیں, ان کو جلد بازی نہیں ہے, انہوں نے کوئی وہ نہیں. اور باقی انہوں نے جو باتیں وہاں پہ کی وہ اپنی پریس کانفرنس والی کی کہ ہم نظام سے ہی چاہتے ہیں, بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی اور اداروں کی فنکشننگ کی بات کی, بولا کہ جی اربن پلاننگ کی بات کی. انہوں نے یہ ساری باتیں انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو کہیں اور ان کو کہا کہ آپ ویلکم ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اب ہم کس طرح پارٹی جوائن کریں. کہا جی آپ ادھر آ گئے اور آپ کی جوائننگ ہو گئی اور اس کے لیے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی چیز نہیں چاہیے, جبکہ ہماری پارٹی کا کوئی نام ہی نہیں ہے اور ہم تو نامعلوم کہتے ہیں پارٹی. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ بس اب کام کرنا شروع کر دیں اور آپ آرگنائز کریں, اوروں کو لائیں اور مجھ سے ملوائیں, میں یہاں پہ حاضر ہوں. اب یہ سارا جو تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی میں آپ کو ساری یہ بتا رہا ہوں, اس کے اندر مجھے یہ لگا, میں نے ان سے پوچھا مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ جی آج آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پچھلے پریس کانفرنس میں یہی نکات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. میں نے کہا یہ تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, اس کے بارے میں پھر کون کرے گا ایڈریس, آپ نہیں کریں گے تو لوگ قائل کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے پچھلی پریس کانفرنس فرسٹ پریس کانفرنس کی, اب آگے جو معاملہ جیسے جیسے آئے گا اس کے 1 بائی 1 میں سوالات کے جوابات دیتا جاؤں گا. اور یہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ میں صرف اردو سپیکنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, صرف کراچی کے ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں. میں ایڈریس کروں گا پورے سندھ کو, میں دیگر کمیونٹیز کو بھی میں ایڈریس کروں گا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں پھر آپ کے پاس. طارق صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سارا جو ہے جو وقت انتظار کیا, میں قائد کو بچانے کی کوشش کرتا رہا ہوں, ان کو سمجھاتا رہا ہوں. تو اتنے سال انہوں نے لگا دیے سمجھانے میں اور اتنے سال لگا دیے کرنے میں, باہر آنے میں. مطلب یہ جو اتنا بڑا عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہے, دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہر پارٹی میں ہے, ہر کوئی بھی سیاسی آپ جماعت لے لیں. انہوں نے جو سب سے زیادہ سنگین بات کی یہ کہا ہے کہ رحمان ملک جو وزیر داخلہ تھے, ان کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ یہ راہ سے فنڈنگ لیتے ہیں. اور وزیر داخلہ منسٹری آف انٹیریئر, آپ کو پتہ ہے انہی کا یہی کام ہوتا ہے, نظر رکھنا پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ کون لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ, جو اینٹی پاکستان ہیں, ان سے جا کے ملتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے یہ کریں گے؟ جہاں تک ان کی بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ انہوں نے لیٹ کیا, آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے مصطفیٰ کمال ورکر تھے. یہ پہلی دفعہ 2002 کے الیکشن میں جیتے تھے, پہلے یہ IT منسٹر بنے, پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ان کو جناب وہ ناظم بنا دیا گیا. اچھا, اس سے پہلے تک جو ورکر ہوتا ہے وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کی بات نہیں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو یا وٹ ایور ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اس میں ہر پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے وہ ورکر ہی ہوتا. PTI بھی ہوتا کہ جو اوپر کے لیول پہ گیم ہو رہی ہوتی, جو اوپر کے لیول پہ ڈیلیں ہو رہی ہوتی, وہ عام ورکر نہیں جانتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. جو بندہ 90 پہ جھاڑو لگاتا ہوگا یا جو 90 پہ ٹیلی فون کالیں ریسیو کرتا ہوگا, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اوپر لیول پہ رابطہ کمیٹی کیا کر رہی ہے یا قائد تحریک کیا کر رہے ہیں. جب آپ رابطہ کمیٹی میں آئے ہو, جب آپ کو کوئی سیٹ ملی, ذمہ داری ملی, تین جا کے ہو سکتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلو. ایک جگہ پہ میں مصطفیٰ کمال کو یہاں تھوڑا سا پلس پوائنٹ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو پہلے جب سے وہ ورکر تھے 88 سے جب سے وہ کام کر رہے ہیں متحدہ میں, نہ پتا ہو شہر کی صورتحال, یہ شہر میں جو کچھ ہوتا تھا اس کا تو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. رہی بات راہ سے تعلقات یا راہ سے فنڈنگ کی بات, ہو سکتا ہے نہ پتا ہو.
اب رہی بات آپ نے رحمان ملک صاحب کی تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہی نہیں تھے, وہ تو بھارتی وزیر داخلہ تھے. آپ کو یاد ہوگا بمبئی دھماکوں کے بعد اسی دن جو ان کی پریس کانفرنس تھی, اگر آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھتے تو آپ کا یہ مطلب, اس کا صاف مطلب یہ نکلتا تھا کہ ان کا اعتراف تھا کہ جی پاکستان سے ہم نے بندے جو بھیجے ہیں اور یہ انہوں نے جا کے کر لیا. کرتا کہ وہ بھارت کے وزیر داخلہ تھے, نہ کریں, مطلب لیکن ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے. ہر وہ چیز جو بھارت الزام لگاتا تھا وہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں جس طرح متحدہ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے یا آپس کی جو کولیشن تھا اس کو بچانے کے لیے جس طرح کی وہ دورے کرتے تھے, جتنے دن وہ جا کے لندن میں رہتے تھے یا ڈائریکٹ 90 جاتے تھے, ایون کچھ بھی حالات خراب ہوتے تھے متحدہ اور پیپلز پارٹی کے کراچی میں آپس میں جو تعلقات, یہ پیپلز پارٹی متحدہ الگ ہو جاتی تھی گورنمنٹ سے. رحمان ملک صاحب ایک لندن کی یاترا ہوتی تھی اور ایک کراچی کی یاترا ہوتی تھی, اس کے بعد معاملات سارے سیٹ ہو جاتے تھے. یہ ہوتا ہے. دوبارہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں, ایک ذرا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, سو لیٹس ہیو بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے میاں طارق صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو تھے. وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ تھا ان کا رابطہ. بٹ صاحب اگر اوورآل دیکھا جائے پورے پاکستان, وہ ایک میڈیٹر کا رول تو ادا کرتے رہے. نہیں, ان کا جو رول تھا کہا جاتا تھا جس کا مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والی بات ہوتی تھی, اور رحمان ملک صاحب جا کے فرمائشی طور پہ حلیم پکوا کے کھایا کرتے تھے, اور جس طرح ان کا تعلق تھا الطاف حسین صاحب سے متحدہ کے قائد کے. لیکن ایک چیز جو دیکھنی پڑے گی کہ کیا اس دوران میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس سارے سینیریو میں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہی ہے, کراچی میں سب کچھ ہوتا رہا, 3 سال میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی, کراچی سے ایک خوف کی فضا ختم ہو گئی, اس کا ول ہو تو اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا وزیر داخلہ چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. انہوں نے اگر کوئی اقدام کرنا چاہتے تو یہ ساری کی ساری صرف سوائے اس کے کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر ناراض ہوگی تو اس کو واپس کیسے لانا ہے واپس حکومت میں, وہ جو ریکنسیلیشن کی ایک پالیسی تھی. 2008 میں جب شامل ہوئے ہیں تو یہ 4 دفعہ حکومت میں گئے ہیں اور 4 دفعہ باہر آئے ہیں, اور چاروں دفعہ رحمان ملک نے ہی میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے. جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی جس کو اب عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ مفادات کی پالیسی تھی, جس طرح شہر قائد میں چائنا کٹنگ اور دیگر پلاٹوں کی جو بندر بانٹ ہوئی پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان, جو باخبر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ کس طرح ہوئی اور کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا. آج بھی اگر اس حکومت کے دور میں بھی پلاٹوں پہ قبضے اور وہ ساری چیزیں جاری ہیں, اس سے قطع نظر کہ کراچی میں بہت سارے معاملات رکے لیکن ابھی بھی جاری ہیں, اور وہ جاری جو قبضے کرنے والے ہیں, کوئی کسی جماعت کا لیڈر ہے, کوئی کسی جماعت کا لیڈر ہے, وہ جاری ہیں وہ سارے معاملات. لیکن وہ کام جو کڈنیپنگ تھی, جو ٹارگٹ کلنگ تھی, جو ایک اسٹریٹ کرائم تھے, وہ کافی حد تک کنٹرول میں آئے ہیں. لیکن بٹ صاحب ایک چیز جو سب سے اہم ہے نا, وہ دیکھنی ہوگی اب ہمارے ان تمام اداروں کو, ہماری حکومت کو, جو موجودہ حکومت ہے, ماضی میں اگر حکومتوں کو پتا تھا جس طرح مصطفیٰ کمال کہتے ہیں تو پھر سارے کے سارے ماضی کی تمام حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ اس ایسے کانٹوں والے پودے کو پروان چڑھانے میں جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. اور اب اگر آپ پابندی لگائیں گے, یہ ماضی میں لگی ہوتی تو اس وقت تک آپ کے بہت سارے لوگ نہ مرتے جو یہاں ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے. اگر دنیا بھر کی اگر آپ دیکھیں کسی بھی ملک کے خلاف جو کنسپرنسیز ہوتی ہیں, یا امریکہ کی جو دوسرے ممالک کے ساتھ کے حوالے سے جو ایک تھیوریز ہیں, ان کو دیکھا جائے گا تو وہ اسی طرح مختلف جماعتوں کو کے ساتھ کولیشن یا ان کے ساتھ اس طرح کے روابط بڑھا کے جو ہے وہ ان ممالک میں ایمرجنسی یا اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں. اب اس وقت بھی مصطفیٰ کمال آئے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پلیئرز یا انٹرنیشنل جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو صورتحال جو خطے میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کو کیسے انفلوئنس کر سکتی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کو نہیں کر سکتی, لیکن بات یہ کہ ان کے پیچھے واٹس ایپ آنے والے دنوں میں ہم نے ویٹ اینڈ سی والی جو بات ہوتی ہے نا, کہ ہم دیکھیں آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ متحدہ سے, بہت سارے اور لوگ تیار بیٹھے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے ضمیر جاگے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جاگ چکے ہیں, اور وہ کسی وقت بھی آپ کو پریس کانفرنس کی صورت میں یا کوئی ویسے. آپ کو یاد ہوگا شہزاد صاحب کہ 1975 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی ولی خان صاحب کی جو پارٹی کو بین لگایا تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ. بالکل, he took a very good step at that time. جی ہاں.
تو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلے 20 سال سے اس کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں، راہ سے کنیکشن، اب تو اندر کا آدمی یہ بتا رہا ہے، ویسے بھی مطلب جنرل پرسیپشن یہی تھا. وائی آور انسٹیٹیوشن کوائٹ، انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا دیکھیں جو انسٹیٹیوشن نے کیوں نہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے اس کا مطلب ایک کہتے ہیں کہ اسٹرن ایکشن کیوں نہیں لیا، اس کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کیا؟ مصطفیٰ کی پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں پہلو ہیں بہت سارے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک بات سے میں اتفاق کروں گا، ایک سے میں اختلاف کروں گا. اتفاق اس چیز سے کروں گا کہ جب آپ کے عالمی حالات جو ہوں وہ آپ کی جو ملک کی پالیسی بنتی ہے اس حساب سے، آپ کی ملک کی پالیسی کچھ اور ہو، عالمی حالات کچھ اور ہوں، تو یہ ایکویشن بنتی نہیں ہے. ویسے اب تو ہم اپنی پالیسیاں خود بنا رہے ہیں. ابھی جو ہے دیکھیں بنا تو رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ ایک پکڑ لیا ہم نے جی، باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. میرے خیال میں اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ڈیسیشن لے رہے ہیں سارے انڈیپینڈنٹ لے رہے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن اگر لے رہے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی جو ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے. ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن اب ہم نے اپنا لائن آف ڈائریکشن تو میرا خیال ہے سیدھا کر لیا ہے. ہاں واقعی ہم انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے رہے ہیں، لیکن وہ ڈیسیجنز کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈکٹیشن ضرور ہوتی ہے. ڈیسیجن ہمارے انڈیپینڈنٹ آپ کا ویو پوائنٹ ہے جی، ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیزائر ہوتی ہے ایک ڈیفینیٹلی جو ورلڈ پاورز ہیں، ویسٹرن پاورز ہیں بالخصوص، ان کے جو ہے وہ ریجنز کو وہ مینیج کرتے ہیں. اس میں تو دیکھیں اگر کوئی بھی آدمی پڑھا لکھا جو جس کو تھوڑی سمجھ جو انٹرنیشنل پولیٹکس کی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. ہمارے پاس ابھی حال ماضی میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم بات کریں 2 ڈیکیڈز پہلے، ہمارے پاس تو میر ظفر اللہ جمالی صاحب کے بعد جو پرائم منسٹر آئے تو وہ تو لائے گئے نا، جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا. اور وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر جو تھا وہ، یا جو ایک فائنینشیل سیکٹر تھا ورلڈ کو جو مینیج کرتا ہے، اس کی ریکمنڈیشن پہ آیا. اب وہ کہاں ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جو کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کے، دیگر ایمرجنسی کے، اس میں وہ کہتے ہیں جی میرا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا کہ صرف وہ جنرل مشرف رسپانسیبل، وہ نہیں ہے، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اس میں. اب اچھا ایک چیز تو یہ، میں دوسرے تھوڑے سے اس ٹاپک پہ میں واپس آ رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انالائز کرنا پڑے گا. آج زیادہ مجھے موقع نہیں ملا، میں نے ٹیلی ویژن پہ تبصرے زیادہ نہیں سنے، لیکن ایک آدھ دو جو میں نے سنے اس پہ مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ بہت سینئر لوگوں نے کہا کہ جی یہ پہلے بھی جو ہے وہ سازشیں ہوئیں، توڑنے کی کوشش کی اور کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں جب ہم انالائز کرتے ہیں تو بڑا مائکروسکوپک ویو سے ہمیں کرنا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ کو جب بنے اور جب ایمرج ہوئے 80s میں وہ ایمرج ہوئی ہے. پہلی جو کوشش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1993 کے اندر، جب یہ جو ہمارے مرحوم عظیم طارق صاحب جو تھے، انہوں نے جو ہے ان فیکشن بنانے کی کوشش کی تو وہ ایلیمنیٹ ہو گئے. سیکنڈ اٹیمپٹ جو ہوئی تھی جو کہ پھر کامیاب بھی گئی تھی، وہ تھی حقیقی کی صورت میں آفاق احمد اور عامر خان صاحب کی صورت میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے کوئی توڑا نہیں جا سکتا، ہمیں کوئی خریدا نہیں جا سکتا. اگر ہم دیکھیں وہ اس کا اگر ہم ٹائم سپین دیکھیں تو وہ کچھ سال، ایک ڈیکیڈ کے اندر اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس وقت ناکام تھی. اس وقت کارکنوں کا جو جوش و خروش تھا عروج پہ تھا. اس وقت کا نعرہ ہی یہ تھا، اور ابھی ریسنٹ ٹائم تک کا نعرہ یہ تھا، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. جب یہ اس طرح کی سوچ تھی تو اس میں جو یوتھ تھا اس ٹائم کا، جو آج بیٹھ کے یہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، وہ اس وقت بڑا وائبرنٹ یوتھ تھا اور کمیٹڈ یوتھ تھا، اور جو اپنے پریس کانفرنس میں ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ 93 کے بعد اگر کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے تو وہ کی گئی ہے 2016 میں. اب آپ اس میں اگر ڈفرنس دیکھ لیں، ایک ایڈ کر لیں اس میں عمران فاروق والی جو اٹیمپٹ تھی نا، عمران فاروق صاحب والی بھی بالکل صحیح وہ ہونے جا رہی تھی، لیکن 2010 بھی وہ ایلیمنیٹ کر دیا گیا. بالکل صحیح ہے 2010 میں ایک، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک ابھی کہتا نا کہ بہت ہی پری میچور سٹیجز پہ تھی تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو اچانک سے جو معاملہ ہوا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں آپ ایک چیز یہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، کارکنوں کو جمع کرنا ہے، ہم خیالی لینی ہے، اس کے بعد لانچ ہونا ہے. یہ سائلنٹلی آ کر انہوں نے جو ہے یہاں پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کوئی وہ ایکسپیریمنٹ اور ایڈونچر نہیں کیا کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ استقبال ہونے کو آئے. کیونکہ اگر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کرتے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 2-2.5-3 ہزار لوگوں سے زیادہ کسی نے نہیں جانا تھا. یہ بھی میں بہت بتا رہا ہوں. وہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو فری ہے نا وہ، تو 3 تاریخ سے آئے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ
ادھر جمع غفیر نہیں ہے لوگوں کا. دیکھیں نا, لوگوں کو یکجہتی کے لیے آنا چاہیے نا, ان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں نا, ایک انڈیویجول جو ہے وزیر ہے, انہوں نے جی میں استعفیٰ دے دیا اور وہ شامل ہو گئے. بڑے آدمی ہیں 2-4, وہ آ کے مل کے بیٹھ کے فوٹو سیشن کر لیا. ویئر آر دا پیپل؟ عوام کدھر ہے اس وقت؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر تو لاکھوں آدمی کا سمندر ہونا چاہیے تھا. نہیں اصولی طور پر آپ کی بات جسٹ ان سپورٹ, تاکہ سب کو پتہ چل جاتا. بٹ صاحب, انہوں نے مصطفیٰ کمال کی جو پہلی پریس کانفرنس تھی, پھر اس کے بعد جو ان کی میڈیا ٹاکس ہیں, جو انٹرویوز ہیں, اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا کام کر دیا ہے آ کے یہاں پہ, اور وہ کام یہ کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ چھوڑیں اب اس ساری سیاست کو, جو گندی سیاست ہوتی رہی, ماضی میں لاشوں کی سیاست ہوتی رہی. تو لوگوں کی تو ریسپانس ہی کوئی نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لوگ اکا دکا آ رہے ہوں گے, وہ ہزاروں نہیں آ رہے, لیکن آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. دیکھو اکا دکا آدمی 10-15, ان کے تو کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کو اگر 2 دن پہلے کے مظاہرے دیکھیں, ان کا اپنا بھی بڑا ہلکا بڑا ہوگا. بٹ صاحب 2 دن پہلے کے ایک مظاہرے تو دیکھیں نا, اس شہر میں ہونے والے 18 مظاہروں کو بھی دیکھیں نا. 20 بندوں سے لے کے 100 بندے سے زیادہ مظاہرے نہیں ہوئے 18 جگہوں پہ. ایک میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. بالکل, میں اگلا میرا پوائنٹ یہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں, اب مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی حلقہ نہیں ہے, کانسٹیٹیونسی نہیں ہے. وہ گئے باہر, سینٹ میں تھے, تو سینٹ کی کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں, سینٹ کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے, حلقہ نہیں ہے, وہ تو ایک الٹرنیٹ بن کے آیا ہے نا, ایک مسیح بن کر آئے ہیں نا. نہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انیس قائم خانی صاحب تو چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی سائلنٹ ہیں اس وقت, وہ بات نہیں کر رہے. صغیر احمد صاحب جو ہیں, ڈاکٹر صغیر احمد, یہ سٹنگ جو ہے پارلیمنٹیرین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی. اب دیکھنا پڑے گا, اگر متحدہ قومی موومنٹ ابھی بھی اتنی اسٹرانگ اور انٹیکٹ ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا PS 117 جو ان کا حلقہ ہے, جس میں جمشید کوارٹر, PIB کالونی, پٹیل پاڑا, اس کے علاوہ بہت سارے اور جو علاقے ہیں, اس کے اندر ہوتا کیا ہے, کیا وہاں پر لوگ ان کے پتلے جلاتے ہیں, وہاں پر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے, ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے. اگر یہ کل پرسوں کے دن میں نہیں ہوتی, تو آپ سمجھیں کہ یہ لوگوں کے اندر بھی ریلائزیشن ہے, ایکسیپٹنس ہے کہ بالکل ہمیں اب متبادل قیادت کی ضرورت ہے, سچی قیادت کی ضرورت ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے, چاہے 200 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں, تو اس کا مطلب کہ نہیں, ابھی بھی پریشر جو ہے وہ دے دی پتلے جلانے والی ہیں. طارق صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح سے وہ پروگرام لے کر آئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے. مطلب آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ایک چیز دیکھیں, آپ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ 92 میں حقیقی کھڑی کی گئی تھی, اس کا اشر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, جب ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا 77 میں, اور 79 میں بھٹو کو کیا گیا, تو اس کے بعد آپ دیکھیں مرتضیٰ مصطفیٰ چتوئی, حفیظ پیرزادہ, اور اس کا نام ممتاز بھٹو, یہ آپ کو باہر نکل گئے, اپنی پارٹیاں بنائی, لیکن ختم ہو گئے. اچھا, اس کے بعد آپ شہید بے نظیر بھٹو کو لے لیں, صفدر عباسی سینیٹر, ناہید, اپنی انہوں نے اب اپنی 2 پارٹی اپنی علیحدہ بنا لی. تو اصل میں شناخت کیا ہے مصطفیٰ کمال کی؟ شناخت تھی MQM. تو جب MQM چھوڑ دی, تو ان کی شناخت جو تھی وہ ختم نہیں ہو گئی. جب ختم ہوگی تو ان کو تو بڑا کام کرنا پڑے گا. پیپل ہیو ٹو کم اینڈ پروو کہ جی وہ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں, بی بی کے بعد پیپلز پارٹی کی اپنی حیثیت کیا رہی, بھلے وہ حکومت میں رہے ہیں, اب پیپلز پارٹی کی کیا حیثیت ہے. اور تازہ مثال آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے دیکھ لیں, ذوالفقار مرزا, ویئر ہی اسٹینڈز نو. اسی طریقے سے جاوید ہاشمی کو لے لیں, شہباز صاحب, ویئر ہی اسٹینڈز نو, ہی از ناٹ سین اینی ویئر نو آن دا ٹیلی ویژن. بات یہ ہے کہ یہ الزامات جو ہیں جو مصطفیٰ کمال نے لگائے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں لگے. آپ کو یاد ہوگا بہت دفعہ لگ چکے ہیں. پھر راؤ انوار کی پریس کانفرنس کو دیکھ لیں, مرزا کی پریس کانفرنس کو دیکھ لیں, پھر اور بہت سارے لوگوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں جو اب آ کے مصطفیٰ کمال نے کی ہیں. ان کی باتوں کو اگر نہ بھی مانا جائے, مصطفیٰ کمال تو اندر کا آدمی ہے. آج ڈاکٹر صغیر نے آگے بات کی, وہ اندر کا آدمی ہے. پھر انیس قائم خانی وہ بندہ ہے جو کہ رابطہ کمیٹی میں الطاف حسین صاحب کے بعد سب سے زیادہ سٹرونگ آدمی مانا جاتا تھا, جس کو کہا جاتا تھا کہ 9-0 پہ اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں کو بندہ پرندہ پر نہیں مار سکتا.
بات یہ کہ وہ ابھی تک خاموش اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ موجود ہے. بہت کچھ سے مراد یہ کہ بہت سارے ایسی ایویڈنس یا بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جن کا وہ باقاعدہ جس میں وہ شیئر رہا ہوگا, جس میں وہ شامل رہا ہوگا, وہ والی موجود ہیں. اس وجہ سے ابھی تک متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کوئی اتنا اسٹرانگ ریئیکشن نہیں آیا. سمجھتے کہ اس کی خاموشی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ عوام کی رسپانس کیا ہوتی ہے. انہوں نے آج کہہ دیا نا, انہوں نے آج کہہ دیا ہم جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہم جلسہ بھی کریں گے, اور جو لوگ ہیں اگلے ہفتے 10 دن میں بہت سارے لوگ پارٹی کے اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اچھا ایک چیز جو بٹ صاحب سب سے اہم ہے نا, وہ یہ ہے ایک تو ٹائمنگ یہ ان کے آنے کی اس وجہ سے بھی دیکھنی پڑے گی کہ لندن میں الطاف حسین صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے. ان کے بارے میں کہا یہ کچھ اسپیکولیشنز ہیں, کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر متبادل قیادت کی ضرورت تھی. متبادل قیادت کے لیے یہ آئے ہیں, نیوٹرل ہو کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو یہ سارے کے سارے مرچ پھر دوبارہ ہو جائیں. اس کے بارے میں جو آپ نے کہا نا ان کی طبیعت خراب ہے, تو وہ ندیم نصرت نے بیان دیا ہے, وہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بالکل صحیح ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. ان کا اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں اسپیکولیشن پر. صحیح, اسپیکولیشن میں یہ بھی ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ابھی جو 9/0 پر جو ہے وہ خوشی اور جشن ہوا, جس میں انہوں نے وہ خطاب کیا جس پر بڑا اعتراض بھی ہوا متحدہ قائد نے, اس میں یہ تھا کہ جی میرے اگینسٹ جو ہے, ایک تو متحدہ کا ایک بڑا اچھا یہ میڈیا مینجمنٹ اور اپنا امیج مارکیٹ کرنا بہت سٹرونگ ہے. اس میں بات اگر ہوتی کچھ ہے تو اس کو کر کے اور وہ اس میں اس کو لوگوں تک جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے. میڈیا یوز ان کا اچھا اس میں یہ ہے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ جو ہے اس نے پاسپورٹ واپس کر دیا اور بولا کہ جی اب آپ جائیں, اور سارے معاملات. یہ ہمیں بھی اطلاعات ملی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, اور جو ان کے مولج ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں اسکاٹلینڈ یارڈ کے نمائندوں کی, تو انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی صورتحال بتائی. ممکنہ ہے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, یہ بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارے سورسز نے بتایا. تو اسکاٹلینڈ یارڈ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ رونما ہو جائے, یا اللہ معاف کرے کوئی صحت کے حوالے سے, تو اس میں ایسا نہ ہو کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے اوپر بات آ جائے کہ جی ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے یا انکوائری یہ معاملہ ہو گیا تو ملبہ کل کو اسکاٹلینڈ یارڈ پارٹی نہ بن جائے. تو یہ ساری چیزیں رننگ شارٹ آف ٹائم, لیکن میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نہیں سمجھتے یہ ٹائمنگ غلط چنی ہے انہوں نے؟ یہ ٹائمنگ میری ذاتی رائے میں جس وقت بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے اس وقت ان کو آنا چاہیے تھا, تاکہ ان کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا. جو بات انہوں نے آج کی ہے وہی بات اگر اس وقت کرتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جاتا. میں اس میں ایک چھوٹی سی اپنی ایک منٹ ہے صرف, میں یہ عرض کروں کہ ان کی ٹائمنگ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی میڈیا پہ میں نے تو ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا. بہرحال میں اپنی طرف سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی سینسس بھی ہونے ہیں. یہ سینسس سے پہلے ہونے ہیں؟ جی سینسس کب ہونے ہیں سر؟ ہوں گے, کیونکہ جیسے بلدیاتی انتخابات میرا خیال ہے وہ تو سپریم کورٹ ہی کروائے گی, ویسے تو نہیں ہوتے. اس کی کیا ویسے تو نہیں ہوتے, جن موڈیلٹیز پہ بھی ہو جائے, لیکن ہونے. آپ سے ایک آخری سوال اپنا صاحب, بی بی سی نے بھی کہا ہے کہ جی یہ راکھ کی فنڈنگ ہوتی تھی اس کو, تو میرا ان سے سوال ہے بی بی سی سے, وہ سن رہے ہوں تو آپ نے ان کو برٹش پاسپورٹ کس کھاتے میں دیا ہے؟ ایک ایسے بٹ صاحب ایک چیز دینا چاہیے تھا. ایک چیز سن لیں کہ جو ابھی تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بھارتی جو ہے انفلوئنس پہ بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری تھی اس میں سے بہت سارے ایویڈنس جو ہیں, یہ بہت ساری چیزیں نکلوائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ بھارت کے ساتھ ان کا بزنس جو ہے, جو تجارت ہے, ٹریڈ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے بھی وہاں پہ, اور پھر بھارت کے ساتھ مل کے جو وہ ویسے خطے میں جو کام کر رہے ہیں اس پر بھارتی انفلوئنس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو برطانوی ہیں, جو برٹش ہیں, جو MI6 ہے, یہ دیگر ایجنسیاں ان کی, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملبہ اپنے اوپر لے سکیں. تو اس طرح بہت ساری چینجز آئی ہیں. یہ جو جس طرح انہوں نے اپنے الزامات واپس لیے ہیں کہ جی ان کو منی لانڈرنگ سے کلیئر کیا ہے, اس طرح اور بہت ساری چیزیں. بہت شکریہ. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنی پڑے گی. بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے بڑا سیر حاصل تبصرے کیے ہیں اور اپنے ویو پوائنٹ دیے ہیں, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو چھپتے ہوئے سوالات تھے ان کے جوابات حاصل کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹوریاں بڑی چھپتی ہیں, انکشافات بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سبسٹینٹیٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ ان کو پروف کے ساتھ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک
عدالتیں جو ہیں اس چیز کو نہیں مانتی. عدالتوں کو تو ایویڈنس چاہیے, ثبوت چاہیے. تو ثبوت اگر نہیں ہے, خالی الزام تراشیاں ہیں, تو اس سے بات نہیں بنے گی. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں, مصطفیٰ کمال نے انکار کر دیا, میں کسی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گا, میں کسی قسم کا ثبوت نہیں دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو کنٹری لاز ہیں وہ تو بڑے مطلب ہر ایک کو معلوم ہے کہ ملکی قوانین کیا ہیں. آپ کو اگر آپ نے کسی کے اوپر چارج لگایا ہے تو آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے. ثابت کیسے کرنا ہے؟ خالی ٹی وی کے اوپر آ کے پریس کانفرنس میں نہیں, بلکہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے. اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ نہیں دینا چاہتے تو یہ بھی ایک لحاظ سے جو ہے وہ غلط ہے, جرم کے اس میں تصور میں آ سکتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے, جیسے ابھی انیس قائم خانی جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی جو رول تھا وہ بھی آ کے بتاتے ہیں. اب انہوں نے عدالتوں نے تو وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. ایک عجیب صورتحال ہے, ایک عجیب کشمکش ہے, مطلب ایک کنفیوژن کا شکار ہے. مطلب ہم روزانہ ہر تیسرے دن چوتھے دن ایک یقیناً پریس کانفرنس دیکھیں گے, لیکن ہمارے خیال میں یہ اس وقت جو صورتحال ہے, جبکہ پاکستان ایک نیشنل ایکشن پلان میں بزی ہے, تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہماری جو مین اٹینشن ہے وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے ان چیزوں پہ لگ جائے گی. پہلے عزیر بلوچ کا ختم ہوا نا ڈرامہ, اس کے بعد پھر وہ پنجاب میں نیب کا سلسلہ شروع ہو گیا, اب یہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے حکومت کو اس سلسلے میں کوئی ڈیفینیٹ لائن آف ڈائریکشن, لائن آف ایکشن جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا بھی خیال رکھیں, پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے.